بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وفي مقام آخر إن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وصحبه وسلم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ کی ذات رحمان ہے، اللہ کی ذات رحیم ہے، اللہ کی ذات رؤوف ہے، اللہ کی ذات ملک القدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات ہے کہ اگر جتنے بھی درخت اس کائنات میں موجود ہیں تمام کی قلمیں بنا دی جائے اور جتنے بھی سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا دی جائے اور اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کو لکھنا شروع کرے تو جتنی بھی قلمیں ہیں وہ ساری قلمیں بھی ٹوٹ جائے گی اور سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہوگی، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ قدردان ہے. قدردان کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کسی مومن بندے کے نیک عمل کو رد نہیں فرماتے اور نیک عمل پر اتنا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اس کی امید سے بڑھ کر اور توقع سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرماتے ہیں. چاہے چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرتا ہے میں اس کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کروں گا. ایک اللہ تعالیٰ عمل کو رد نہیں فرماتے اس لیے کہ اللہ قدردان ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ توقع سے بڑھ کر بدلہ عطا فرماتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اب دیکھیں عمل کتنا مختصر ہے لیکن بدلہ توقع سے بڑھ کر ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپکتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. ایک اور روایت سناتا ہوں. عمل مختصر اور اللہ کی طرف سے بدلہ امید سے بڑھ کر، توقع سے بڑھ کر. فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ.
جو دنیا کے کسی مصیبت میں گرے ہوئے کے لیے سہارا بنتا ہے اور اس کو اس مشکل سے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو مصیبت سے نکالیں گے۔ من یسر علی معسر، جو کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اس کو مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے عیب کو دیکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کے اوپر، اس کے عیوب کے اوپر میں پردہ ڈال دوں گا۔ اب عمل کتنا مختصر ہے، بدلہ کتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات قدردان ذات ہے۔ ایک مشکل آتی ہے، مشقت کبھی آتی ہے، کبھی مصیبت کے اندر انسان گرتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر ایک مصیبت آتی ہے اور آپ صبر کرتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں ایک مصیبت پر، تو قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں آپ کے لیے پیدا فرمائیں گے۔ ایک شاعر کہتا ہے اِذَا اشْتَدَّتْ بِكَ الْبَلْوَىٰ فَفَكِّرْ فِي أَلَمْ نَشْرَحْ فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ إِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، کہ جب آپ مصیبت کے اندر گر جائیں تو سورہ علم نشرح کھول کر اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ سورہ علم نشرح کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مصیبت میں صبر کرتا ہے میں اس کے لیے 2 آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات قدردان ذات ہے، اللہ کسی مومن کے عمل کو رد نہیں کرتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، 2 رکعتیں ہو گئی یا 3 ہو گئی اس کو یاد نہیں، اب نماز میں بیچارہ سوچ رہا ہے کہ میری 2 رکعتیں ہو گئی یا 3 ہو گئی۔ تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو رد کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے کہ خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ کون سی رکعت ہے، میں نے کیا پڑھا ہے، کتنی رکعتیں ہو گئی۔ تقاضا اس کا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا نہیں۔ اللہ کی ذات قدردان ہے۔ یہ حکم بھی نہیں کہ آپ نماز ختم کریں، حکم یہ ہے کہ آپ اپنا ایک گمان قائم کریں، غالب گمان۔ اگر 2 رکعت آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ 2 رکعتیں ہو گئی تو 2 شمار کر لیں، اگر 3 کا آ رہا ہے تو 3 شمار کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کرے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ واجب کی حد تک اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نماز کو رد نہیں فرماتے، بلکہ سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے ایک بندے پر اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے، کسی جنگل میں ہے، ہر طرف درخت ہے، نماز کا وقت ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کو قبلے کا نہیں پتا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سوچ بچار کرے، اپنا ایک گمان قائم کرے کہ قبلہ اس طرف ہوگا، ایک تحقیق کرے، اس کے بعد جو اس کے ذہن میں آیا کہ قبلہ یوں ہوگا اس طرف نماز شروع کر دے۔ اب مثلا اس کی 2 رکعتیں ہو گئی اور اس کو یاد آ گیا کہ قبلہ تو اس طرف نہیں تھا، قبلہ تو اس طرف ہے، تو پھر حکم یہ نہیں ہے کہ آپ کی 2 رکعتیں ضائع ہو گئی، آپ ایسے ہی اس طرف سے اس طرف مڑ جائے، باقی 2 رکعتیں آپ اس طرف پڑھ لیں، آپ کی نماز پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے کہ رد نہیں فرماتے، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ امید اور توقع سے بڑھ کر اجر عطا فرماتے ہیں۔ حج کا عمل لے لو،
رمضان کے روزوں کا عمل لے لو، اب دیکھو عمل مختصر ہے، ثواب بہت زیادہ۔ اسی طرح یہ قربانی کا عمل آ رہا ہے، ایک جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اب عمل مختصر ہے لیکن ثواب بہت زیادہ، عمل چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا نہیں، اللہ کی طرف سے جو اس پر اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فالصوف منہا، جس جانور کے جسم پر اون ہو یعنی بہت زیادہ بال ہو اون، آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، جس جانور کے جسم پر اون ہو بہت زیادہ بال ہو اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اب عمل تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا فرما رہے ہیں، اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن مومن بندہ جتنے اعمال کرتا ہے اس کے تمام اعمال میں سے سب سے محبوب ترین عمل خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرتے ہو اور اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَتِيبُوا بِهَا نَفْسًا، خوشی سے قربانی کیا کرو، اس میں بہانے نہ بنایا کرو۔ اب جو قربانی، حج، زکوٰۃ، یہ مواقع جب آتے ہیں نا تو لوگ اپنے لیے وہ کاغذ کے اوپر ایک تحریر لکھتے ہیں، اتنا قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے، اتنا قرضہ ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا، اور آگے شادیاں بھی کرنی ہے، بچوں کی شادیاں، بچیوں کی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ ذہن میں حاضر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ زکوٰۃ کا عمل بھی رہ جاتا ہے، قربانی کا عمل بھی، حج کا عمل بھی۔ لیکن اگر کوئی دنیا کا رسم و رواج ہو، شادی کا موقع ہو، تو پھر یہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی کہ قرضہ ہے لہٰذا میں رسم و رواج نہ کروں۔ لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اور قربانی واجب عمل ہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے اور 10 سال مسلسل آپ نے قربانی کی، اور قرآن کے اندر قربانی کا حکم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ اور بلکہ جو صاحب حیثیت ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، فرمایا جن کی گنجائش ہو وہ قربانی کر سکتے ہیں، صاحب حیثیت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک بھی نہ آئے۔
فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غصے کا اظہار فرمایا۔ آج کل ایک اور بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جی آپ نے قربانی میں جو پیسہ لگانا ہے وہ کسی اور نیک عمل میں آپ لگا لیں، لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث سے پوچھیں اور مطالعہ کریں، عید الاضحیٰ کے دن ایک آدمی اگر لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور دوسرا بندہ 20 25 30 ہزار کی قربانی کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب قربانی کرنے والے کو ملے گا۔ اور وہ جس نے اربوں کربوں اللہ کے راستے میں خرچ کیے، خرچ کرنے کے باوجود وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس نے قربانی کیوں نہیں کی؟ اس نے قربانی نہیں کی اور بہت سارا پیسہ بہایا، لیکن اللہ کے حکم پر تو عمل نہیں کی۔ مسلمان کو تو حکم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے۔ باقی قربانی کی تو ایک صورت ہوتی ہے، جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ اس کی صورت ہے، لیکن حقیقت میں مسلمان کے لیے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ پیغام یہ ہوتا ہے کہ آج اللہ کا حکم ہے تو مسلمان تیار ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ اسی طرح مسلمان کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہو کہ سارا مال میں اللہ کے راستے میں دے دوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یہاں تک کہ اگر اللہ کا حکم ہو جائے کہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں تو میں جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے، اور اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، لہٰذا میں نماز کا بھی اہتمام کروں گا، میں دین پر چلوں گا۔ اور جیسے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کر کے قربانی کرتا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اسی طرح اس کو ایک یہ بھی اپنے ساتھ ایک عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ میں آج کے بعد اللہ کے حکم اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو اس رکاوٹ کی گردن پر بھی یہ چھری چلاؤں گا۔ اولاد کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اپنی خواہشات ہے، اگر یہ چیزیں درمیان میں آڑ بنتی ہے، یہ رکاوٹ بنتی ہے تو میں ان چیزوں کو تو قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ قربانی کا ہمارے لیے سبب ہے کہ ہم خود دین پر چلنے والے بھی بن جائیں۔ جیسے یہاں ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، ہر موڑ پر ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے